اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 157 سے شروع کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے مہربانی اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ یعنی یہاں وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ جزاک اللہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مکہ میں ہے نا، جہاں عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو ان کا صحیح کرتے ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حجۃ البیت ومطر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان لوگوں کے پر کوئی گناہ نہیں کہ جو حج عمرہ کرنے جاتے ہیں نا کہ ان کا طواف کریں، ضروری ہوتا ہے ان کے لیے ان کا طواف، اس کے بغیر حج یا عمرہ نہیں ہو سکتا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی خوشی سے نیک کام کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتا ہے، اس کا اللہ قدر شناس ہے، اور اللہ جاننے والا ہے سب کچھ۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کے متعلق یا اہل کتاب کے متعلق کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا روشن نشانیوں کے ساتھ، اور اس ہدایت کو بھی چھپا دیتے ہیں جبکہ ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے، وہ یعنی قرآن پاک میں ہم نے بیان کی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ یا یلعنہم اللہ اللاعنون، تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور سب لعنت والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی پیش کردہ ہدایت اور روشن نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، تو ان میں اہل کتاب بھی آ جاتی ہے، کافر بھی آ جاتے ہیں جو کہ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں۔ تو جو اللہ نے ان پر فرض کیا ہے کہ اللہ کے احکام دنیا تک پھیلاؤ، مگر وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر بے شک جو لوگ جنہوں نے توبہ کی اور جو سنبھل جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور جو اللہ نے بیان کیا اس کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، کوئی چیز اس میں سے چھپاتے نہیں، یہی لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں، کفر کی حالت میں جو مر گئے، تو
ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اسی لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، اور جو مہلت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا روز قیامت، تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی مہلت نہیں ملے، کسی کو بھی نہیں ملے گی، انہیں بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بڑے سے بڑا گناہ بھی، اگر وہ توبہ کر لے، انسان جلدی توبہ کر لے۔ کسی گناہ پر اڑ جانا اور آخری وقت تک کڑے رہنا اور قانون الہی کو ماننے سے صاف انکار کر دینا، اس کفر کی حالت ہی میں مر جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگوں پر ہر طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ تو کفر کے میں نے انکار کرنے ہیں، یہ حق کو چھپانے کی ہے بات ہے، اور جو ایمان کی ضد ہے، کیونکہ ایمان کے معنی ہے ماننے اور تسلیم کرنے کے، کفر کے معنی ہے انکار کرنے کے۔ قرآن میں کفر کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان سرے سے اللہ کا انکار کر دے، اللہ کو ماننے لیکن سنو تو قرآن و سنت کے حکام کو واحد ذریعہ ہدایت تسلیم نہ کرے، یہ بھی کفر ہے۔ وہ اللہ کے حکام کو تسلیم کرے لیکن جس کے ذریعے سے یہ تعلیمات پہنچی ہیں یعنی پیغمبروں کا وہ انکار کر دے تو وہ بھی کفر ہے۔ پیغمبروں کو یکساں نہ مانے، کسی ایک کو زیادہ اہمیت دے، کسی کو کم مانے، کسی کا انکار کر دے تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ زندگی کے مختلف رویے ہیں اور باغیانہ رویے ہیں، تو لوگو تم مومن ہو یا منکر ہو، کافر ہو، تم سب کو ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے احکام کی تعمیل کی جائے، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ فرمائے لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اور جن لوگوں نے توبہ کر لی فوراً وقت پر ہی اور اپنی اصلاح کر لی، اور وہ بیان کر دیا جو کہ کتابوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک ھم لعنۃ اللہ والملائکۃ، اور جو کفر کی حالت ہی میں مر گئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب لوگوں کی ان پر لعنت ہوگی، اسی لعنت میں وہ گرفتار رہیں گے، ان سے ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو یہاں مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، الرحمن جو کہ رحمان ہے، رحم والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم اور بڑا مہربان ہے۔ اِنَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تجری فی البحر فی منافع الناس بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخرات بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سورۃ مبارکہ میں یعنی 164 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلکے اور کشتیوں کے چلنے میں جو کہ سمندروں میں یا دریاؤں میں چلتی ہیں، اس میں ینفع الناس لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے من السماء، آسمان سے کیا نازل کیا، ماء پانی
پانی سے نازل کیا، فحیا بہی، اور اس سے زندگی دی کہ انسان اردہ زمین کو، فحیا بہی بہل اردہ، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندگی دی، بعد موت ہے، اس کی موت کے بعد، یعنی جب زمین بنجر ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، جس کی وجہ سے زمین میں روئیدگی پیدا ہوئی، اس کا بنجر پن ختم ہو گیا، وبث فیہا من کل دبۃ، اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا اس میں ہر قسم کے دبۃ جانور، وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، وہ سحاب مسخر، اور بادلوں کے، اللہ نے جو تابع کر دیا ہے بادلوں کو، اس میں بھی کیا ہے، نشانیاں ہیں اللہ کی، تو اللہ نے بادلوں کو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر کر دیا ہے، السحاب المسخر بین السماء والارض، اللہ نے بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیا، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، گرتے نہیں ہیں زمین پہ، اس میں عقل مندوں کو تو، اس میں عقل والوں کو تو نشانیاں اللہ کی نظر آتی ہیں ہر طرف پھیلی ہوئی، لآیات لقوم یعقلون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل رکھتے ہیں، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اور لوگوں کے لیے اور لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بنا لیے ہیں اپنے اللہ کے سوا اور بھی شریک بنا لیے، تو وہ ان شریکوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اشد حب للہ، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے نا لوگ، ایمان والے ہیں، اشد حب للہ، تو وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے یہ ایک طرف تو وہ کافروں کا بتایا نا کہ وہ اپنے جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے ان سے محبت کرتے ہیں، اور مسلمان ایمان والے جو ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش آپ دیکھیں جن لوگوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا، ان القوۃ للہ جمیعا، تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ ساری کی ساری قوت جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے، عذاب دیکھنے کے بعد کہیں گے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، تو اس وقت بیزار ہوں گے ان لوگوں کے سے جنہوں نے انہیں غلط راستے پہ ڈالا، اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بہم، تو ان سے کاٹ دیے جائیں گے ان کے تعلقات۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں نے جب تبرأ، بیزار ہوں گے، اللہ زینا، وہ لوگ، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی، من الذین، ان لوگوں کی، اتبعوا، پیروی کی ان لوگوں کی، وراء العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، قطعت بہم العذاب، تو کاٹ دیے جائیں گے ان کے تعلقات، وقال الذین اتبعوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں پھر جانا ہوا دنیا میں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے، ان سے اگر ہم دنیا میں دوبارہ لوٹ کے جائیں گے نا تو ہم بھی بیزار ہو جائیں گے، جیسے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ جانا ہے، یعنی ان کا ایمان تو ہے نہیں، دنیا میں دوبارہ تو دنیا تو ختم ہو جانی ہے نا، دنیا میں تو کسی نے دوبارہ نہیں آنا، وہ تو کوئی اور ہی دنیا ہوگی جہاں اللہ انہیں بلائے گا حساب کتاب کے لیے، کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی بیزار ہو جائیں گے ان سے جیسے وہ ہم سے بیزار ہوئے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کے اعمال، ان لوگوں کے جو کہ کفر کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے،
تو اس وقت ان کی حسرتیں پشیمانیاں ہی ہوں گی کہ کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور ہم نیک عمل کریں اور ہم ان لوگوں کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح انہوں نے ہمیں غلط راستے پہ ڈالا تھا۔ وہ ہم بخارجین من النار، لیکن وہ آگ سے نکلنے والے نہیں نکل سکیں گے کبھی بھی آگ سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم کھاؤ پیو اس زمین کی ان چیزوں میں سے جو کہ حلال اور پاک ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو خطوات شیطان کے قدموں کی۔ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اِنَّمَا یَأْمُرُکُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، بالسوء برائی کی طرف حکم دیتا ہے، والفحشاء اور بے حیائی کی طرف حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم ایسی کوئی بات نہ کہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عالمگیر گمراہیوں میں سے ایک بنیادی گمراہی یہ تھی کہ وسائل رزق کیسے حاصل ہوں اور ان کا مصرف کیا ہو۔ کھانے پینے کے معاملے میں بے اثر خود ساختہ پابندیاں لگائی جاتی تھی۔ دینی نقطہ نظر سے انسان نے اس راہ میں توہم پرستی اختیار کی۔ ظاہر ہے جو جماعت ذہنی طور پر توہم پرستی کا شکار ہو جائے گی وہ کبھی بھی آزادی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکے گی۔ یہاں انہی باتوں کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کی غذا کے لیے جس قدر اچھی چیزیں زمین میں مہیا کی ہیں، جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، سب شوق سے کھانے کی تلقین کی ہے، اور بے اصل من گھڑت باتیں، پابندیاں سب شیطانی وسوسے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پاکیزہ نہیں وہ روح اور جسم کے لیے بھی مضر ہوتی ہے۔ اور یہاں ایسا مال جو ناجائز طور پر حاصل ہو، اس کا استعمال اور کھانا حرام ہے، اس سے نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع، انہوں نے کہا کہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا الیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون، کیا بھلا اگر ان کے باپ دادا جو ہیں عقل ہی نہ رکھتے ہوں، بے عقل ہوں اور غلط راستے پر چلتے ہوں، تو کیا وہ ان کی پیروی کریں گے؟ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت کے راستے پر ہوں۔ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر وہ آپ کے والداد غلط راستے پر چل رہے تو آپ بھی انہیں کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلتے جو اللہ نے عقل دی ہے نا سوچنے سمجھنے کے لیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ثُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو مثال بیان کی ہے نا، اس شخص کی سی ہے جو آواز دیتا ہے جو نہیں سنتا ہی نہیں ہے، اس کو آواز دیتا ہے۔ اس کو آواز دینے کا کیا فائدہ جب وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ کافروں کی حالت یہی ہے کہ وہ اللہ کی جو نصیحت ہے ان کو سنتے ہی نہیں۔ تو ایسے یہ گنگا بہرا ہے نا، وہ نہیں سنتا کسی کی بھی پکار کو۔ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَعْقِلُونَ، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں۔ ایسے کافر جو ہے نا وہ گنگے، بہرے اور اندھے ہیں، اور وہ عقل نہیں رکھتے، کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
وہ چیزیں کھاؤ جو کہ پاک اور صاف ہیں، جو ہم نے تمہیں رزق دی، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سارے جس نے دیا ہے اس کا شکر بھی تو ادا کرنا ہے نا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انما حقیقت میں اس نے حرام کیا علیکم المیتۃ تمہارے اوپر مردار، انسانوں پر اللہ نے مردار جو ہے وہ حرام کر دیا کہ حرام مردار نہیں کھانا۔ والدم ولحم الخنزیر، اور خون، ایک تو مردار، دوسرا بہتا ہوا خون، اور تیسرا کیا ہے؟ سور کا گوشت۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور چوتھا وہ چیز جانور جو کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کے ساتھ ذبح کیا گیا، اس پہ اللہ کا نام نہ پکارا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اضطر، اور جو بے بس ہو، مجبور ہو جائے، غیر باغ و اپنی سرکشی کی وجہ سے، سرکشی کرنے والا نہ ہو لیکن مجبور ہو۔ ایک شخص ہے وہ مر رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ہے کہ وہ ہاتھ سے نہ بڑھے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو پھر ولا عادن، اور نہ وہ ہاتھ سے بڑھنے والا ہو، نہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس میں سے تھوڑا سا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے لیکن ہاتھ سے نہ بڑھے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من کتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا نا، وہ چھپاتے ہیں کتابوں میں، یعنی آسمانی کتابوں میں جو بھی اللہ نے نازل فرمایا وہ چھپاتے ہیں، ویشترون، اور اس کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، مطلب اپنی رائے کو تھوڑی سی قیمت میں اپنی رائے بنا کے بیچ دیتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں جو پورا اس میں کتابوں میں نازل ہے۔ اولئک ما یکولون فی بطونہم الی النار، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہیں یا اپنا پیٹ بھرتے ہیں آگ کے ذریعے سے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اہل کتاب نے حلال و حرام کے بارے میں ہر قسم کی بے جا پابندیاں اپنے ذمہ لگائی ہوئی تھیں، یہ اس لیے کہ کتاب اللہ کا علم عمل انہوں نے ترک کر دیا تھا، خود ہی بنا لیتے تھے اپنے قانون لا، اور کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا، اور ان کے جو فالوور ہیں وہ کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ انہیں کو اپنا ان کا حکم آخر مان لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ راہب جو ہیں، یہ ہمارے علماء جو ہیں یہ سچ کہتے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے تھے، تو ان کی بات کو مان کے اسی پر عمل کرتے تھے۔ ان کے علماء حق کو انکار کرنے میں مبتلا ہیں، دنیا کی تمام سے احکام حق میں رد و بدل کرتے رہتے تھے، یا ان لوگوں پر ظاہر ہی نہیں، لوگوں پر وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرتے تھے جو کتاب میں ہیں، تو خود کیوں نہیں وہ لوگ کتاب پڑھتے تھے۔ ان کے عوام بھی اپنے مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت علم و حقیقت ہے، کتاب جو ہے وہ اللہ کی سنت اور علم ہے، اس میں سب کچھ علم ہے، حقیقت ہے، اور
تو جب علم اور حقیقت کا چراغ روشن ہو جائے تو اختلاف کے اندھیرے باقی نہیں رہتے. پھر جو لوگ کتاب اللہ، دوسری آسمانی کتابوں اور اللہ کی کتاب قرآن پاک کے آنے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہیں اور الگ الگ فرقے بندیوں میں مبتلا ہیں، تو جن سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. مطلب وہ الٹے انہوں نے نہ اپنے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کئی اس میں فرقوں میں بٹ گئے. اللہ نے کہا تھا کہ فرقوں میں مت بٹ جانا، لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کی بندی نہیں کی. یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پکیزہ کرے گا. ان کے لیے سخت عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے. الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے انہوں نے نا گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرۃ، اور مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب خرید لیا. نہ شکری کی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی. وما اصبرہم علی النار، تو دیکھتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرتے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب ان پر نازل فرمائی حق کے ساتھ. قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے احکامات واضح اور روشن ہیں. تو پھر جان بوجھ کر یہ انہوں نے فرقے بنا لیے اور اللہ کے احکام سے دور ہوتے چلے گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تو اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ضد میں آ کر نیکی سے دور ہوتے چلے گئے. انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کتاب بھیجی ہے، قرآن بھیجا ہے سچائی کے ساتھ، تو اس پر عمل کرو. اس کی سچائیاں تمہارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ضد میں آ گئے اور وہ نیکی سے دور ہوتے چلے گئے. تو نیکی یہی نہیں ہے کہ تم لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم، کہ اپنے تم چہرے پھیر لو کہ بال المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف. لیکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، وہ ملائکات اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر، وہ آت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. تو اپنا مال جو ہے اللہ نے دیا ہوا ان کو، وہ ان کو عزیز نہ رکھے اور ان کو رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں میں بانٹے اور مانگنے والے کو بھی دے. والمساکین وابن السبیل وسائلین، اور سوال کرنے والوں کو بھی دے. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے یعنی کسی کا قرضہ اتارنے میں بھی لگائے. باقی الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کوئی عہد کرے تو اس کو پورا کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے جو ہیں نا وہ تنگ دستی اور تکلیف میں بھی صبر کرتے ہیں. وحین الباس، اور جنگ کے وقت بھی. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں صبر کرنے والے. اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. جزاک اللہ.
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید